السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 22ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ سبا سورہ نمبر 34 میں آیت نمبر 46 سے 54 تک 9 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادی ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین ید عذاب شدید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے بے شک میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو، پھر غور کرو تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہیں، وہ تو ایک بڑے عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والے ہیں۔ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم من اجر الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر میں نے تم سے کچھ بدلہ مانگا تو تمہیں ہی مبارک ہو، تم ہی رکھو، میرا بدلہ تو صرف اللہ کے ذمے ہے، اور وہی اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک میرا رب اوپر سے حق یعنی وہی اتارتا ہے، اور وہی غیب کی ساری باتوں، چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حق آ چکا، اور باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کبھی کچھ کر سکے گا۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال یعنی نقصان مجھی پر ہوگا، اور اگر میں سیدھے راستے پر ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب میرے پاس وہی بھیجتا ہے، بے شک وہ سب کچھ سننے والا بہت قریب ہے یعنی نزدیک ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں جب حق کا انکار کرنے والے قیامت کے دن گھبرائے ہوئے ہوں گے، پھر بھاگ نہیں پائیں گے اور نزدیک سے ہی پکڑ لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور حق کا انکار کرنے والے کہیں گے کہ اب ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، اور ان کے لیے اتنی دور سے ایمان کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ یعنی اس لیے کہ ایمان لانے کی اصل جگہ دنیا تھی جو کبھی دوبارہ نہیں آئے گی۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ جبکہ حق کا انکار کرنے والے اس سے پہلے دنیا میں ایمان کا انکار کر چکے ہیں، اور بن دیکھے اندھیرے میں ان لوگوں کو بہت دور کی سوچتی ہے، یعنی بن دیکھے ہی اندازے سے کچھ بھی بولتے ہیں، اٹکل پچو کے تیر چلاتے ہیں۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاءِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ اس وقت کافروں اور ان کی خواہشوں جیسا کہ ہم ایمان لے آئیں یا عذاب سے بچ جائیں کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے انہی جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بے شک وہ لوگ بہت ہی گہرے اور بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 22ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ سبا سورہ نمبر 34 میں 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 46 سے سورہ سبا کی آخری آیت آیت نمبر 54 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے۔ آیت نمبر 46 پر غور کیجئے، ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین ید عذاب شدید۔ تمہارے ساتھی پاگل نہیں ہے، دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہے، بے شک وہ تو ڈرانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4770، صفا پہاڑ پر چڑھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس کے بعد کہا ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آنے والا تم پر حملہ کرنے والا ہے، بات مانو گے؟ نہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فانی نذیر لکم بین ید عذاب شدید، بے شک میں تم لوگوں کو آنے والے دردناک عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے کہا تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، ہلاک و برباد ہو جائے، اسی کے لیے جمع کیا تھا ہمیشہ۔ اس کے بعد سورہ لہب اتری۔ آگے آیت نمبر 48 پر غور کیجئے، قل ان ربی یقذف بالحق، میرا رب سچی وہی نازل کرتا ہے۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 15 میں یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہی کے ذریعے سے اپنی وہی سے نوازتا ہے، وہی بھیجتا ہے۔ آیت نمبر 49 پر غور کیجئے، حق آ چکا، باطل مٹ چکا، باطل نہ کبھی ابھرا تھا اور نہ کبھی ابھر سکے گا۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4287۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن کعبہ میں داخل ہوئے، اور کعبہ کے ارد گرد 360 بت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لکڑی سے اس کو ٹھوکر مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 پڑھا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حق آ گیا اور باطل نہ ابھرا ہے نہ دوبارہ
ابھر سکے گا۔ آخری آیت جو سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 54 وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور ان کے درمیان اور ان کے خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ خواہش کیا ہوگی؟ ایمان لانے کی خواہش ہوگی۔ خواہش کیا ہوگی؟ عذاب سے بچ جانے کی خواہش ہوگی، لیکن کافروں کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان دنیا میں لانا تھا، کیونکہ وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے۔ قتادہ نے کہا ایاکم والشک والریب فإن من مات علی شک بعث علیہ ومن مات علی یقین بعث علیہ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس آیت کے ماتحت، اس آیت کے تحت، اس آیت کے نیچے ان کا قول قتادہ کا، انہوں نے کہا دیکھو شک سے دور رہو، کیونکہ جو کوئی شک پہ مرے گا اسی پر اٹھایا جائے گا، جو یقین پر مرے گا اسی پر اٹھایا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔